حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ جو جہاد کو منع کیا تھا وہ اس لیے منع کیا تھا کہ اس زمانے میں جو مسلمان تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو عیسائی ہے نا، جو جنہوں نے ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا یا جو ہمارے ملک پر قابض ہو گئے، ہمیں ان سے اسلام کے نام پر جہاد کرنا۔ سوال یہ ہے، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں سے کوئی ایک واقعہ نکال کر دکھاؤ کہ زمین پر قابض ہونے کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلوار والا جہاد کیا ہے اس کی دو کنڈیشنز تھی۔ ایک تو یہ کہ آپ کا جو مخالف ہے وہ زبان سے نہیں، وہ تلوار سے آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہا تھا، اس لیے آپ نے تلوار نکالی، ورنہ جو مخالف آپ سے زبان پر حملہ آور ہوا ہے نا، رسول اللہ نے اس کا جواب اسے زبان سے ہی دیا ہے، تلوار سے نہیں دیا ہے۔ رسول اللہ سے جب نجران نے آ کر مباحثہ کیا اور زبان سے آپ نے انہوں نے نجران نے حملہ کیا رسول اللہ کے اوپر، ان کی توحید کی دعوت کے اوپر، تو آپ نے جواب زبان سے ہی دیا ہے، تلوار تو نہیں سوت کے کھڑے ہو گئے تھے وہاں۔ تو ایک تو کیا نام یہ تھا مسئلہ کہ یہاں اس طرح کے کوئی حالات نہیں تھے، وہ جو بھی اسلام کے اوپر حملہ کر رہے تھے وہ زبان سے کر رہے تھے، قلم سے کر رہے تھے، جواب اس کا زبان اور قلم سے ہی دینا بنتا تھا۔ رسول اللہ کی یہی سنت ہے۔ رسول اللہ کی کوئی ایک دکھاؤ مجھے مثال کہ کوئی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ آور ہوا ہے اور رسول اللہ نے اس کا جواب تلوار سے دیا ہو، کوئی ایسی مثال نہیں ہے۔ جبکہ اس کے برعکس مثال موجود ہے کہ جب زبان سے حملہ آور ہوئے تو جواب زبان سے دیا گیا، جب تلوار سے حملہ آور ہوئے تو جواب تلوار سے دیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ محمد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو عیسائی لوگ تھے وہ ملکی طور پر انہوں نے قبضہ تو کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے مذہبی آزادی دی ہوئی تھی، اور اس مذہبی آزادی کی بنا پر صرف ایک مرزا صاحب ہی نہیں، قریب تمام مکاتب فکر کا یہی فتویٰ ہے، بھئی ان سے وہ تلوار والا جہاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس تلوار والے جہاد کی کچھ شرائط ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو تلوار والا جہاد ہے، اسے پتا ہے سب سے پہلے کب منع کیا تھا اپنی تحریر میں؟ جی بتائیں۔ براہین احمدیہ کا جو حصہ اول لکھا تھا آپ نے 1880 میں، اس میں منع کیا۔ 1880 سے 1884 کے درمیان جو آپ نے 4 حصص لکھے ہیں نا براہین احمدیہ کے، ان میں ممانعت کی تھی مسلمانوں کو کہ تمہارے اندر یہ جو جوش اور ورغلہ ہے نا کہ تم اسلام کے نام پر انگریزوں کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہو، یہ جہاد نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، کیونکہ تلوار اٹھانے والا جہاد اس کی شرائط اپلائی ہی نہیں ہو رہی ہیں یہاں پر کہ تم اٹھا رہے ہو۔ مرزا صاحب نے جب منع کیا تو چند ایک لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، اس کا جواب دینے والے آپ کے اپنے علماء تھے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تحریر کے اوپر ان خیالات کے لوگوں نے اعتراض کیا تو علماء نے جواب دیا کہ تم غلط ہو، مرزا صاحب صحیح ہیں اپنی جگہ پر، تم غلطی کر رہے ہو، تم غلط ہو۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب مرزا صاحب نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، وہی لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہاں مرزا صاحب نے جو جہاد کو منع کیا ہے وہ بالکل صحیح منع کیا، سالا وہی کہنے لگے جی تو جہاد کو اس نے حرام قرار دے دیا۔ بالکل وہی مثالیں قائم ہو رہی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، کہ وہ لوگ جو 40 سال تک امین اور صدیق کہتے آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہی کذاب کہنے لگے، صادق سے کذاب پر آ گئے، الٹ ہو گیا معاملہ، اپنے ہی قول سے پھر گئے۔ وہی یہاں بھی ہوا۔ بھائی پہلے کس بات پر دفاع کر رہے تھے تم؟ یہ بات تو مرزا صاحب نے پہلے بھی لکھی ہوئی تھی، جب پہلے لوگوں نے کہا کہ جی تو یہ جہاد کو منع کر رہے ہیں، حرام قرار دے رہے ہیں، تب تو تم نے قلم اٹھا لیا تھا ایک دم کہ نہیں مرزا صاحب صحیح ہیں اپنی جگہ، تم غلط ہو۔ وہ لوگ غلط ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جہاد حرام، وہ حرام نہیں ہے اس انگریزوں کے ساتھ، وہ غلط ہے، اور پھر بعد میں انہی غلط لوگوں میں خود شامل ہو کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم صحیح ہیں۔ ہے کوئی تک؟ دلیپ کمار صاحب جی پتہ نہیں، ایکچولی میں جو سوال کیا تھا، سوال ہم سیفی بھائی پتہ نہیں کدھر آگے نکل گئے، بہت آگے نکل گئے۔
بہت آگے نکل گئے نا. جہاد والا کیا تھا نا آپ نے کہ مرزا صاحب نے بھائی جہاد کو حرام قرار دیا, جیسے کہ مسلم کذاب نے زکوٰۃ کو منع کر دیا تھا, یہی تھا نا آپ کا سوال. تو وہ بتا رہے ہیں ہم آپ کو کہ کیا حقیقت ہے اس کی. نبوت کا سلسلہ جاری ہے آپ کے مطابق, تو کب تک جاری رہے گا؟ پھر ہم لوگ اگلے کا ویٹ کر لیں, آنے والے کا, اس کے آگے بیعت کر لیں, یا جو اٹھے نبوت کا دعویٰ کر لیں اس کی بیعت کر لیں, یا کیا کریں یہ بتائیں نا. اس کو تو مان لیں. اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے جب کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تو آپ بھی مانتے ہو. آپ مانتے ہو. تو کیا کرتے تھے لوگ اس وقت تک؟ آواز کٹ گئی, کیا فرمایا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا, اس وقت تک لوگ کیا کرتے تھے؟ سر وہ تو ہمارا ایمان مکمل ہو گیا نا. میرے مطلب میں اپنی اس بات کر رہا ہوں نا, آپ نے تو اپنی بات کرنی, میں نے اپنی بات کرنی. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میرا تو ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تحقیق کریں اس کی, بلکہ ماننا تو بعد کی بات ہے, پہلے آپ اس چیز کے قائل ہو جائیں کہ نبی آ سکتے ہیں. آپ پہلے یہ کریں. اس کو آپ نے قائل, یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اس کو تو آپ نے قائل کرنا ہے نا. مجھے قائل کرنا ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام سوال کا جواب دینا ہے. سوال آپ کر سکتے ہو. اچھا یہ کس کی فوٹو لگا رکھی ہے آپ نے؟ دلیپ صاحب کی. نا یہ تو امریش پوری ہے, میں تو نہیں مانتا, میں تو نہیں قائل ہوا. اب کر دو مجھے قائل اور ثابت کر دو یہ دلیپ کمار ہے. وہ سالا خود بھی قبر سے اٹھ کر آ کر کہنے لگ جائے گا نا کہ یہ میری فوٹو ہے. میں نے یہی کہنا, میں تو قائل ہی نہیں ہوا بھائی, مجھے قائل کر دو. اللہ جانتا ہے یہی عمل تو شیطان کرتا تھا. ہاں تو یہی بات میں بھی اگر کہوں کہ بھائی یہ عمل شیطان کیا کرتا تھا کہ اسے جتنا مرضی دلیل دے دو مانا نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا میں تو قائل ہی نہیں ہوا. تو وہ قرآن سے ٹکرائے نا جتنی دلیلیں دیں آپ قرآن. وہ آپ کے نزدیک ٹکرا رہا ہے نا, جس طریقے سے دلیپ کمار آ کر کہے گا یہ میری تصویر ہے, میں کہوں گا نہیں بھائی ٹکرا رہی ہے تیری بات. نہیں وہ قرآن تیری بات میری بات سے ٹکرا رہی ہے. قرآن و سنت تھوڑی ہے دلیپ کمار. تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ وہ قرآن اور سنت ہے؟ میں تو صرف آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ بھائی قائل ہونے کی بات تو ایسی ہوتی ہے. قائل ہونے کی بات تو ایسی ہوتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کے معجزے تک دکھا دیا, قائل ہو گئے تھے وہ. میرا سوال تو یہ ہے نا کہ نبوت کا سلسلہ جاری آپ نے لکھا ہوا ہے. بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ثابت کر دیں, اگر نہیں کرتے تو میں قرآن کریم کی آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 35. آیت نمبر 35 بالکل مجھے پتا ہے, تم میں سے جب نبی آئے. لیکن دیکھیں قرآن کو جو بیان کرتا ہے وہ حدیث کے ساتھ تشریح ہوتی ہے نا قرآن کی. قرآن اٹ سیلف تو قرآن نہیں تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترا اور انہوں نے جب اس کی تشریح کی تو وہ حدیث بن گئی. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے بتا دیا یہ حدیث ہے یہ قرآن ہے. قرآن میں اتنا مجھ پہ اترا, اس کی جو میں تشریح کر رہا ہوں وہ یہ ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے مطابق جو 7373 آیت بھی ہے مسلم کی, اور اس کے بعد جو اینٹ والی آیت ہے عمارت میں اینٹ والی, وہ تو خاتم النبیین پر پوری اترتی ہے. یہاں تو توبہ نعوذ باللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ شک کریں کہ نہیں انہیں نہیں پتا تھا, انہوں نے حدیث مبارک ایسے ہی کہہ دی. عمارت والی اینٹ والی آپ کو پتہ ہے, یہ ساری مطلب مچور لوگ بیٹھے ہوئے, ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم النبیین ہو گئے تو پھر نبیوں کا سلسلہ کیسے جاری ہے؟ اس کے بعد قرآن کی آیت پیش کری آپ. دوسرا سوال, قرآن کی آیت میں نے جو آیت پیش کری اس کا تو جواب دے دیجیے. میں آگے تو آپ کا نظریہ ہے نا, نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا. اس کے بعد خاتم النبیین والی جو آیت ہے, ارے بھائی یہ تو نہیں کوئی طریقہ ہوتا ہے گفتگو کا کہ آپ میری دلیل کو کہہ رہے ہو کہ بھائی اس کا تو میں نے کوئی جواب دینا نہیں ہے. سر میں دے رہا ہوں, سنیں تو صحیح یار, سنیں تو صحیح. جی ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں انصر رضا بھائی, میری ان کے ساتھ بات چل رہی تھی, میں نے ان کو 1-2 آیتیں بتائیں کہ یہ آیتیں ہیں, تو انہوں نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ یہ آیتوں کا مطلب ہم فلاں آیتوں سے نکالتے, کسی اور صورت میں جا کے کسی اور صورت کی آیت نکال کے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے ان کو کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ سولی چڑھے بلکہ اٹھا لیے گئے. انہوں نے کہا اس کو یہی سٹاپ کرتے ہیں. اب میں آپ کو اس کا ریفرنس دیتا ہوں کہ فلاں صورت میں جا کے فلاں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ انسان تھے اور روٹی کے محتاج تھے. تو اس ریفرنس سے ہم اٹھاتے ہیں کہ یہ ریفرنس اس طرح ہر آیت کو ہم ریفرنس لیتے ہیں نا. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک آیت پہ پھنس جاؤں, میں نے کہا ایک آیت کو میں ریفرنس دے رہا ہوں کہ قرآن کی کوئی آیت دوسرے سے ٹکرا تو نہیں سکتی. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتی. دوسری آیت میں 1 منٹ سنیے نا بس. جس طریقے سے انصر رضا بھائی نے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی نا کہ دیکھو اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو, بلکہ انہوں نے اس آیت کا مطلب بتایا بھی ہوگا آپ کو کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے, اور یہی طریقہ ہوتا ہے. اور اسی طریقوں کو اختیار کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو, جو خاتم النبیین لا نبی بعدی آخری اینٹ, یہ جو آپ نے باتیں بیان کی ہے نا, انہیں میں سمجھاؤں گا آپ کو
لیکن چونکہ یہ آپ نے بعد میں بیان کری ہے، پہلے آپ نے مجھ سے میری دلیل مانگی، میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کر دی، مجھے اس کو سمجھا دیجیے، پھر میں وہ سمجھا دیتا ہوں آپ کو، کوئی اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھا دیں، تو مجھے موقع دے دیں نا. جی آپ نے کہا اس آیت کو میرے بارے میں، آپ کے بارے میں مجھے سمجھا دیں. اس آیت پہ جب کہا کہ تمہارے میں سے جو نبی آئیں گے اس کی بیعت کرو، جو نہیں کریں گے توبہ نعوذ باللہ، مجھے ترجمہ اس ٹائم میرے سامنے نہیں ہے تو کمی بیشی معاف اللہ کرے، تو وہ ہلاکت میں ہو جائیں گے جو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مان لیا. اب یہ ہے کہ یہ آیت ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ ماضی کے سیغے میں ہے کہ مستقبل کے لیے نشانی پیشن گوئی ہے. ٹھیک ہے، اگر مستقبل کے لیے پیشن گوئی ہوتی تو خاتم النبیین والی آیت بالکل نہ ہوتی، بالکل ٹکران، کیونکہ ٹکرانے کی وجہ قرآن ایک دوسرے سے کہیں کسی جگہ پہ ٹکرا نہیں سکتا، بلکہ ایک دوسرے کی وضاحت کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا، خاتم النبیین کا مطلب جو ہے وہ ہے مہر تصدیق. ٹھیک ہے، سیل بند. میں نے خاتم النبیین کی بات نہیں کری ابھی آپ سے، میں نے کہا ہے عیسیٰ. سیفی بھائی، یہ تو پورا سرکل بنا رہے ہیں اس آیت پر. بڑا اچھا چل رہا تھا، آپ بیچ میں کاٹ لیتے ہیں. بہت اچھا چل رہا ہے، لمبی سی تقریر کر دیں گے آپ، لیکن وہ طریقہ کار نہیں ہے گفتگو کا. پھر آپ کو پتا ہے کہ 15 منٹ اگر آپ بولیں گے، مجھے اس کا جواب دینے کے لیے کم سے کم 45 منٹ سے. ادھر ہی سٹاپ کرتے ہیں، مجھے صرف 10 منٹ دیتے ہیں، میں نیوز اپڈیٹ کے بعد واپس آتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا، نیوز اپڈیٹ. تھینک یو.